هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ۔ سیارہ نے دور میں سیارہ سیر سے ہے، خوب چلنے والا، جمع ہے یہ، خوب چلنے والا، مراد یہ کہ قافلہ۔ اور آیا قافلہ، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی لانے والا۔ تو بہرحال وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تو قافلے والوں نے کسی بندے کو بھیجا، جاؤ یار پانی ہمارے لیے لے آؤ کہیں سے۔ تو پانی لینے کے لیے اسی کنویں کے پاس آیا تو اس نے اپنا ڈول اس میں پھینکا، کہ ڈول پھینکا تاکہ اس کو میں کھینچ کے ذرا ڈول میں پانی آئے گا تو وہ جو ہی ڈول کھینچتا ہے، اوپر کھینچتا ہے تو دیکھتا ہے پانی کی بجائے ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ تو دیکھ کے کہتا ہے، یا بشرا، او خوشخبری، واہ خوشخبری۔ لگتا ہے ظاہر ہے تاجر لوگ تھے بیچارے، دور دراز جاتے تھے، بڑی مشکلوں سے کئی دنوں کا سفر کر کے کچھ تھوڑا سا سامان نفع کا لے آتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا مل گیا، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، چلیں اس کو بھی ہم جا کے بیچ دیں گے تو اس سے بھی پیسے کچھ مل جائیں گے۔ تو یا بشرا، واہ خوشخبری، یعنی جب اس بچے کو نکالا تو کہنے لگا، ہذا غلام، یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آ کے قافلے والوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ، قافلے والوں نے چھپا لیا اس یوسف کو، بضاعتاً، سرمایہ سمجھ کر، سامان سمجھ کر، یعنی قافلے کا اور سامان جس طرح ہم نے جا کے بیچنا ہے، اسی طرح اس کو بھی سامان میں چھپا لو اور اس کو بھی لے جاؤ اور وہاں بیچ دینا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بِمَا يَعْمَلُونَ، اس کو جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کو پتا تھا یہ قافلہ اس بچے کو لے جائے گا، کہاں لے جائے گا، کون خریدے گا اس کو، اللہ کو پتا ہے، اور اس بچے نے کس گھر میں جانا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ یہ سب پہلے کی پلاننگ ہے، یہ سب پہلے کی پلاننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس بچے کو، بِثَمَنٍ، قیمت پر، بخسن، کم۔ انہوں نے بچے کو اونے پونے دام، جیسی جو پیسے ملے بیچ دیا۔ انہوں نے اس سے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اس کی بڑی قیمت ہم مانگیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو چوری کا بچہ تھا، کیونکہ یہ بھی الزام لگ سکتا تھا، انہوں نے کہا جلدی بیچو، جان چھوڑاؤ، جتنے کا بکتا ہے چلو بیچو، کچھ تو ہاتھ آئے گا نا۔ دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس بچے کو بظاہر دیکھیں تو کسی اچھے خاندان کا بچہ لگتا ہے، مارکیٹ میں بھی اگر ہم نے اس کو بیچا نا تو لوگ ہم پہ شک کریں گے کہ یہ کوئی لگتا ہے کسی کا بچہ اٹھا لائے ہیں، تو اس لیے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو جس نے جو کہا ان کا لے جاؤ، دو پیسے، اس کو بیچا، ایک طرف ہو گئے۔ تو اس لیے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تھے وہ اس میں بے رغبت لوگوں میں سے، یعنی ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ ہم یوسف کو، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کی کوئی قیمت لگائیں گے، اچھے سے پیسے لیں گے، نہیں، انہوں نے بس جان چھڑانے والی کی کہ اس بچے کو بس فوراً ہی بیچو، جس طرح بھی اونے پونے داموں میں اس کو لو، دو حوالے کرو، پیسے لو اور آ جاؤ، بس۔ خوف بھی تھا دونوں طرف سے کہ کہیں پیچھے سے نہ آ جائیں اس کے کوئی، یا پھر یہ بھی ہے کہ خریدنے والا وہ کہیں ہمیں گھور کے نہ دیکھے کہ یہ تو چور لوگ ہیں، کسی کا بیٹا اٹھا لائے ہیں۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
وقال اور کہا الذی اس نے اشتراہ جس نے خریدا ہو یوسف کو. اب یہ بازار میں بکے ہیں اور جو خریدار ہے وہ عزیز مصر ہے. مصر کا عزیز ہے، یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا، حکومت کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے. تو یہ غالباً یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بادشاہ تو تھا وہاں ملک کا، لیکن یہ ذرا اس سے کم، لیکن عام وزراء سے ذرا بڑا. عزیز مصر جس کو کہتے ہیں. تو عزیز مصر اس کا خریدار بنا. اس نے بازار سے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خریدا اور خرید کے گھر لایا. اور جب گھر آیا تو اپنی بیوی سے اس نے کہا، دو تین باتیں کہیں کہ اکرمی مثواہ ہو، باعزت کرنا اس کا ٹھکانہ. مراد یہ کہ اس کو مقام ایسا دو جو عزت، جس سے دوسرے کو محسوس ہو کہ میری عزت کی گئی ہے. اس کو غلام بنا کے نہیں رکھنا، نہ یہ سمجھنا کہ میں بازار سے خرید لایا ہوں تو اب یہ ہمارا نوکر ہے. یہ کیوں کہا اس نے؟ عزیز مصر بھی ایک، یاد رکھیے، ایک بڑے سمجھدار گھاک قسم کے لوگ تھے جو عزیز مصر بنتے تھے. انہیں ملک کی سیاست کا بھی پتہ ہوتا تھا، لوگوں سے ملتے رہتے تھے، ان کی فطرت، نیچر کا بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو یہ بچہ جس طرح اس کو نظر آیا اس نے اس کو خرید لیا. پہلی نظر میں ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اس کی نظریں، اس کی شکل اور معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ بچہ واقعی کسی شریف فیملی کا بچہ ہے. خوبصورت بھی ہے اور نیچر کا بھی اچھا لگتا ہے. تو اس لیے جس کی نیچر اچھی ہو اس کی نیچر کو مزید پروان چڑھانا چاہیے، اچھی نیچر کو، نہ کہ اس کو خراب کیا جائے. تو اس لیے اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی مثواہ ہو، دیکھو میں اس کو اب گھر میں لایا ہوں، اس کی عزت کرنی ہے اور عزت کا مقام اس کو دینا ہے. مراد یہ کہ گھر میں جو اچھے سے اچھا کمرہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو دو، اچھے سے کپڑے پہناؤ، اچھی سے اچھی چیزیں اس کو دے دو. یہ اپنے آپ کو غلام نہ سمجھے، نوکر نہ سمجھے، یوں سمجھے جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، اپنے والدین کے گھر آ گیا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. یہ دل میں ایک محبت آ گئی نا، ٹھیک ہے، دل میں محبت آ گئی. اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. ہم اگر اس کی اچھی تربیت کریں گے، اچھا ٹھکانہ اس کو دیں گے، اس کی عزت اور احترام کریں گے، تو یہ بڑا ہو کے کم از کم ہمیں بھولے گا نہیں، ہمیں بھولے گا نہیں، بلکہ ہمیں محسن سمجھے گا، اور یہ بڑا ہو کے ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے گا. پھر اس لیے کہ اس کی شخصیت، اس کی ذات ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس نے بڑا ہو کے کچھ بننا ہے. تو ہم اس کو بڑا بھی بنائیں، باعزت بھی رکھیں، اور دوسرا یہ کہ توقع رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں بڑا ہو کے بہت فائدہ پہنچائے گا. اس لیے کہ بندہ جب بڑا ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو فکر یہی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا. اور خاص طور پر جو بے اولاد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، وہ یہی سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا میرا. تو اس جوانی میں اگر بچے کی اچھی خدمت اور تربیت کر دی جائے تو یہ بچے بڑے ہو کے اپنے ان بزرگوں کو نہیں بھولتے جنہوں نے جوانی اور بچپن میں ان کو سنبھالا تھا. تو اس لیے یہ بھی دھیان کرو، عزت کریں گے اس کی تو بڑے ہو کے ہمارا بھی یہ خیال کرے گا. تیسری بات، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ہمارا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے خوبصورت بچہ دے دیا ہے، ہم اسے پیار کریں، محبت دیں، گھر میں عزت دیں، اس کو ہو سکتا ہے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اڈاپٹ کر لیں اس کو. اڈاپشن جو ہے ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. اڈاپشن ہمارے دین میں جائز نہیں ہے کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے.
کسی کو چاہے وہ دے اولاد، کسی کو چاہے نہ دے. تو جس کو نہیں دیتا وہ بندہ اب اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کا منہ چڑھا رہا ہے کہ اللہ تو نے تو نہیں دی، لو میں نے بنا لیا اپنا بیٹا. لیکن یہ وقتی جوش ہوتا ہے بندے کا. اصل جو بیٹا ہے وہ کس کا ہے؟ اپنے باپ کا، نہ کہ اس شخص کا جس نے اس کو بازار سے خریدا یا کہیں سے لیا اور اپنے گھر میں لا کے اس کو کہا یہ میرا بیٹا ہے. نہ، وہ بیٹا نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کسی منہ سے کہہ دینا کسی کو میرا بیٹا ہے، یہ میری بہن ہے، ہوتا ہے نا ایسے، یعنی اس طرح کے الفاظ کہہ دینا، اس سے بہن نہیں بن جاتی، بیٹا نہیں بن جاتا. بلکہ اصل بیٹا کون ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یہ لڑکے جو بھی ہیں، جو بچے ہیں، ان کو اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو. کہو او عیسیٰ ابن مریم، یوسف ابن یعقوب. یہ مت کہو کہ یوسف ہے مگر بیٹا میرا ہے، نہ، یہ دین میں غلط ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. جو دین کہہ رہا ہے نا وہ زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ اگر بندہ اپنی طرف سے کرتا ہے یہ بڑے نقصانات ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ جس کو بیٹا بنایا اس کو یہ 3 چیزیں میسر، اس کو 2 چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں کہ کیا مجھے گھر میں عزت ملتی ہے، پہلی بات، اچھی تربیت ملتی ہے، مجھے احترام ملتا ہے، اور یہ ہوتا نہیں ہے. جب ڈانٹ پڑتی ہے نا تو دوسرے اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں تمہارے اصل ماں باپ تو یہ نہیں ہیں، تمہارے اصل ماں باپ تو فلاں تھے. تو وہ چپ رہتا ہے، کہتا ٹھیک ہے اب مجھے پتہ چل گیا یہ میرے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں. اب وہ ایک ایک بات کو سوچتے سوچتے بڑا ہوتا ہے اور ہر بات کو نیگیٹو لیتا ہے، اور بڑا ہو کے نا وہ ان والدین کو جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑی بری باتیں سوچتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اس کو رجسٹر کرا دیا نہیں ہمارا بیٹا ہے. اب یہ قانوناً ان کا بیٹا بن گیا. اب یہ والدین اگر بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا مالک ہی بیٹا بنتا ہے. کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے حریص ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی مریں اور میں ان کا جائیداد کا مالک بنوں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ والدین نے، ان ہوں بولے والدین نے میرے نام یہ گھر کر دیا، یہ کوٹھی کر دی ہے، تو اب مجھے ضرورت ہے، میں اب ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نکلیں میں کوٹھی بیچ رہا ہوں. تو کوٹھی بیچ دیتا ہے، والدین سڑک پہ آ جاتے ہیں بڑھاپے میں، اور چلا جاتا ہے باہر، نہیں پوچھتا ان کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نقصان ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ وارث بھی نہیں بن سکتا منہ بولا بیٹا. ہاں اس کے لیے کوئی وصیت کی جا سکتی ہے لیکن وارث نہیں بن سکتا قانوناً، اور نہ ہی اس کو بیٹا بنا کے اپنے پاس رکھا جائے. جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تو پردے کے احکام وہی ہوں گے جو عام بندوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بچی کوئی اڈاپٹ کی ہے تو وہ بھی بڑی ہوگی، تو گھر میں جو لڑکے ہیں اس کے لیے بھی پردے کے احکام ویسے ہی ہوں گے جیسے عام دوسری بچیوں کے لیے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، کسی کو منہ بولا بھائی کہہ دیا، بہن کہہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ رہا، یہ طریقے غلط ہیں، غیر اسلامی طریقے ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہے، دوست نے دوست کی بیوی کو کہہ دیا بھابھی بھابھی، گویا میرا بھائی ہے، یہ بھائی کی بیوی ہے، میری بھابھی ہے. اور بھائی اس طرح بھی بھابھی نہیں بنتی. کئی دیکھے ہیں بھابھیوں کو اغوا کرنے والے. یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ کلچر ہمارا نہیں ہے. یہ شیطان سکھاتا ہے کہ ان کے اندر جانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرو، وہ یہی. اور اس طرح کے بول بول کے نا ان کو اپنا بناؤ اور پھر دام میں پھنسا کے پھر لے جاؤ. ایسی چیزوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ ایک رسم چلی آ رہی تھی، کوئی ہدایات نہیں تھی، مگر ایک وقت جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ختم بھی کرایا کہ نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اور اسی منہ بولے بیٹے نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بیوی جو تھی، چونکہ آپ کا وہ بیٹا نہیں تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ آپ کی بہو نہیں تھی،
اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح اس کی مطلقہ بیوی سے آپ کا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رشتہ ختم کرایا بلکہ یہ تک بتا دیا رشتے کی بات کہ تم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہو، تمہارا منہ بولا بیٹا ہی نہیں ہے. پھر مزید یہ کہ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق لے چکی ہے تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شادی ان سے کرا دی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ منہ بولا بیٹا جو ہے نا بنانا یہ درست نہیں ہے. تبنی اس کو کہتے ہیں، متبنہ، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. ویسے اڈاپٹ کرنا ہے تو کوئی ذمہ داری انسان لے لے کہ میں یتیم بچہ ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ یہ اس کے خرچے، اس کی تربیت، تعمیر، پڑھائی وغیرہ، لباس، یہ سب میں ذمہ داری لیتا ہوں اس حد تک. اور جب یہ بالغ ہو جائے گا تو یہ آزاد ہوگا. پھر میرے گھر میں وہی احکام چلیں گے جو پردے کے ہوتے ہیں. پھر اس کو میں علیحدہ کر دوں گا، وہیں رہے، آرام سے پڑھے، اور پڑھائی کے مزید جو یونیورسٹی، کالج وغیرہ کے خرچے ہیں وہ بھی میں دیتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کام نہ کرے. تو بہرحال اس نے کہا کہ او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں اس کو اپنا بیٹا. جو پرانے دور میں تھا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی فرعون کے جب گھر آئے تھے تو آسیہ جو تھیں وہ بے اولاد تھیں، فرعون کی بیوی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرۃ عین لی ولک، اور یہ بچہ اتنا خوبصورت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کو یہ لفظ کہے. پھر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، بڑا پیارا بچہ ہے. بس اس پہ وہ فرعون مان گیا، ٹھیک ہے. تو او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہ تین میں سے کوئی ایک کام ہم کریں گے. وَكَذَلِكَ، اب اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اسی طرح، مکننا، ہم نے جگہ دی، لیوسف فی الارض، یوسف علیہ السلام کو زمین میں. یعنی کس طرح ہم نے، کذالک میں ذرا یوسف علیہ السلام کا ماضی دیکھیے نا، کہ کس طرح ہم نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے بھائیوں سے بچایا جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے وہاں سے پھیرا اور قتل سے بچوا کے ان کو کنویں میں ڈلوایا. اور پھر جب وہ کنویں میں گئے تو وہاں سے ہم نے کس طرح ان کو نکلوایا. قافلہ آیا، وہ اٹھا کے پھر وہاں سے لے کے مصر آئے. اور مصر جب پہنچے بازار میں بک رہے تھے تو اتفاق سے عزیز مصر وہاں پہنچ گیا، اس نے اس کو خرید لیا اور خرید کے گھر لایا، اور یہ اس کا حال ہوا. یہ ہے وَكَذَلِكَ. اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو کرامت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا عزیز مصر کے ہاں، وہ آپ الفاظ کو پڑھیے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہی ہے. کذالک، اسی طرح، مکننا، جگہ دی ہم نے، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں. اور دوسری وَلِنُعَلِّمَهُ، اور یہ سارے کام اس لیے بھی کرا ہے تاکہ ہم سکھا دیں اس کو من تأویل الاحادیث، حقیقت میں سے باتوں کی. یعنی بات جب کی جائے تو کوئی بات کر رہا ہو تو سیدنا یوسف علیہ السلام سنتے ہی اس کی حقیقت کو جان لیں. خواب کوئی بتائے تو خواب سنتے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کو اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے. باقی واللہ غالب، اور اللہ غالب ہے، علی امرہ، اپنے کام پر. یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو اس طرح اس کو بڑھانا ہے اور یہاں یہ پہنچے گا، اور اینڈ اس کا کیا ہوگا کہ مصر کے تخت پر بیٹھے گا، یہ قوم کی قیادت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت کی طرف لانے کے لیے پہلے یہ بندوبست کیے. پھر عزیز مصر کے گھر آ گئے، وہاں ان کی تربیت ایسی ہوئی، جو سیاسی ماحول بھی تھا، ہر وقت حکومت کی باتیں ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، مختلف لوگوں سے اٹھنا، ملنا، بیٹھنا، انسان بڑا کچھ سیکھ لیتا ہے. اور خاص طور پر ملک کی ایلیٹ کلاس ہو، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، فوجی ہوں، وہ عزیز مصر کو آ کے ملیں، اور وہاں کا ان کا اپنا بیٹا گھر کا، وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھے، ان کی گفتگو سنے، کتنا اثر پڑتا ہے. یہ ہے وَكَذَلِكَ. تو اللہ غالب ہے اپنے کام پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے، اس کے کسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، کس طرح اپنے ماننے والوں کو یا اپنے پیاروں سے وہ مہربانی کرتا ہے، اور کس طرح اس کے دشمنوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پر چھوڑنا پڑتی ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ، اور جب پہنچے، أَشُدَّهُ، اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ، دیا ہم نے اسے، حکماً، قوت فیصلہ، وعلماً، اور علم۔ تو اسی ماحول میں رہتے رہتے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی جوانی کو پہنچے، بلغ اشدہ، یعنی اشد شدید کہتے ہیں سختی کو، یعنی اپنی شدید ترین سختی پر پہنچے، مراد یہ کہ جوانی پہ، این جوانی جس کو کہتے ہیں نا آج کل عنفوان شباب، جوانی کا عروج، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، بل یوں کہتے ہیں نوجوان، جوان نہیں نوجوان۔ تو اس میں انسان کے پاس بڑی ہمت ہوتی ہے، بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت قوت ہوتی ہے، بڑا سٹیمنا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور جوش مار رہا ہوتا ہے خون، ہائپر ہوتا ہے بندہ، ایک منٹ کے لیے آرام نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، اس طرح کا مزاج ہوتا ہے اس کا۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی جوانی کے عروج پر جب پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو عطا کی حکم اور علم، حکم فہم، حکمت، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ان سے پوچھے کہ کیا کریں، تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی کہ جب بات کرتے تھے تو وہ صحیح بات ہوتی تھی اور صحیح ان کا فیصلہ ہوتا تھا اور صحیح کام ہو جاتا تھا۔ تو علم کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو پھر علم عطا کیا، تو اس سے مراد علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ ان کو نبوت عطا کی یا نبوت کا علم عطا کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان جب اپنی عقل کو پورا کر لیتا ہے اور اس کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں وہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ جوانی جو ہے نا، یہ بچپن سے لے کر عروج تک پہنچنے کا ایک اینڈ ہے، اور پھر اس اینڈ کے بعد آہستہ آہستہ بندہ اب نیچے آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس جوانی کے بعد کوئی مزید جوانی نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بال گرنا شروع ہوتے ہیں، پھر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ حالت ہے، ہمارے حالات یہ ہیں بس۔ تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس جوانی میں ہی یہ علم و فہم اور حکمت، یہ سب چیزیں عطا کر دیں، اور اینڈ میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہ احسان کیا تھا؟ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، پہلی بات۔ پھر اپنے جسم کے ایک ایک انگ کو اللہ کی معصیت سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھا۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دل ہے، کوشش یہی کی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ محسن، وہ محسن بنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت کی، انہیں عزت دی، انہیں علم دیا، ان کا خیال رکھا۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں المحسنین، جو محسن ہوں۔ کتنی زبردست تعریف ہے جوان کی، کہ ایک جوانی کی عمر میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سنبھال لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف کتنی نظر کرم فرماتا ہے، اس کا پورا خیال کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا
صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا تو اس عرش تلے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دینی ہے۔ ان میں ایک ایسا نوجوان ہوگا شاب نشأ فی الاسلام، جس کی تربیت ہی اٹھانی جوانی تک اسلام میں ہی ہوئی۔ وہ مسلمان بن کے جیا، مسلمان بن کے رہا، اور دین کی جو باتیں تھیں وہ سمجھتا رہا، ان پر عمل کرتا رہا، اور اپنے آپ کو اور اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو بچاتا رہا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا، یہ صرف آیت وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے۔ خاص طور پر آپ سب ینگ ہیں اور سب کے ذہن میں یہ آیت ہر وقت رہنی چاہیے کہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، جن کو ہم اپنے اندر لائیں، تاکہ اللہ کی مہربانی، اس کی عنایات ہمیں بھی حاصل ہوں، اور کون سی ایسی خدا نخواستہ خامیاں ہیں جن کو ہم جلد از جلد دور کریں۔ وراودته التی، وراودت اور پھسلانا چاہا، ہو اسے، التی اس عورت نے جو، ہوا وہ تھا، فی بیتہا گھر میں جس کے، عن نفسی ہی اس کے نفس سے، وغلقت اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے، الابواب دروازے، وقالت اور وہ کہنے لگی، حیت لک آ جاؤ تم، قالا اس نے کہا، معاذ اللہ پناہ اللہ کی، انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے، احسنا اس نے اچھا بنایا، مثوایا ٹھکانہ میرا، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، الظالمون جو ظالم ہیں۔ یہاں دیکھیے، وراودتہ، الراودہ یراود کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو گفتگو میں اپنے ایکشن سے، اپنی لوچ پوچ سے، اپنی لوچدار آواز سے دوسرے کو، اپوزٹ سیکس کو پھسلانا، یہ ہے راودت۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر میں بڑی تھی اور یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو اس لیے نہیں پھسلا سکتے تھے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک تو محسن تھے، جیسے ہم نے ان کی صفات پڑھی ہیں، اور دوسری بات وہ اسی جملے میں سمجھاتے بھی ہیں اس کو، تو اس لیے ان کی طرف سے پہل نہیں ہے۔ اس خاتون نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب دیکھا کہ یہ بھرپور جوان ہے، خوبصورت ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کا اس وقت کا دنیا کا آدھا حسن جو تھا وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اتنے خوبصورت نوجوان تھے۔ یعنی ہر اعتبار سے، جس طرح آج کل کہتے ہیں نا مقابلہ حسن ہوتا ہے، تو اس طرح کوئی مقابلہ ہو جاتا نا کچھ جوانوں کا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام ٹاپ پہ ہوتے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، مقابلہ حسن تو ہوتا ہے لیکن جوانوں کا مقابلہ نہیں ہوتا کہ جوانوں کو بھی مقابلہ حسن ہو جائے۔ عورتوں کا ہوتا ہے، لڑکیوں کا ہوتا ہے، جوانوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ کیا ہے بھائی، آپ سارے رائٹس عورتوں کو ہی دیتے جا رہے ہیں، ہمارے بھی رائٹس چھن رہے ہیں، ہم تو مظلوم بنتے جا رہے ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی۔ وراودتہ اور پھسلانا چاہا اس کو، التی اس عورت نے جو، ہوا وہ تھا، فی بیتہا جس کے گھر میں، عن نفسی اس کے نفس سے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح، کیا انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنا کے کیا چاہا ہے کہ وہ عورت جو ایک محسنہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، اور جس کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اس کا نام لے کے اس کو بدنام کروں۔ پردہ ڈالا ہے، اس کے نام پہ پردہ ڈالا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نام ہی لے کے، جی فلاں عورت ہے، اس کا یہ نام ہے فلاں کی، ابھی کیا ضرورت ہے یار، عورت ہے، غلطی ہو گئی۔ اللہ اگر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے پردے کو اٹھاؤں اور لوگوں کو بتاتا پھروں کہ اس کا نام یہ تھا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر کہانیاں بنا لوں۔ کیا نام سنا ہے یوسف کے مقابلے میں یہ عورت کون تھی؟ دیکھیں، اب یہ زلیخا نام
یعنی ہم نے تلاش ہی کر لیا، ڈھونڈ ہی لیا، ورنہ اس کے بغیر کہانی بنتی نہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے نا۔ اور پھر جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے اندر کی جو گندی خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اگر ہم تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیں گے تو راستے ہمارے بھی کھل جائیں گے۔ پردے نہ ڈالیں، کھولیں ان کو، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں یہ ہستیاں اگر یہ کام کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرے کے عشق میں اگر مبتلا ہیں، کہانیاں بنتے ہیں نا، کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں نا، تو اگر ہم کر لیں تو اس میں کون سی بری بات ہے۔ وہ بھی ایک شادی شدہ عورت تھی، اس کا شوہر تھا، اور ایک جوان تھا جو ابھی ان میرڈ تھا، اور شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اگر کسی غیر مرد کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتی ہے تو قرآن نے اس کا ذکر کیا تو کیا ہوا؟ دوسرے کی بیوی سے بھی، جو شادی شدہ ہو، دوسرے کی بیوی سے بھی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ نے، صرف پردہ پڑ جائے تو راستے رکتے ہیں، یاد رکھیے، پردہ پڑ جائے تو راستے رکتے ہیں، اور اگر اس کو کھولیں گے تو کئی راستے شیطان اپنے نکلوا دے گا۔ تو یہ پردہ قرآن مجید نے ڈالا ہے، مگر قرآن مجید سے پہلے جیوز میں اور کرسچن میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں اور اس وقت تک ہیں، ان میں زلیخا نام کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ عزیز مصر پیچھے ہے، اور یوسف اور زلیخا کی داستان جو ہے وہ بڑھتے 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 اینڈ اس کا جا کے ہوتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہ دیو مالائی کہانیاں ہم بنانے والے اور انہی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے تو دیکھیں نا، یہ قوالی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اسی قسم کے جملے بولے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے۔ زیادہ کھود کھدیڑ کریں اور کہ یار کیا باتیں کرتے ہو، کیا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حسن جو تھا اس پر عورت فریفتہ نہیں ہوئی تھی؟ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، تو یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ قصور ہے ان کا کوئی؟ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے راستے جو ہیں نکالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے نام پہ پردہ ڈالا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، مگر ان کے نام نہیں لیتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ سوچا کہ آپ ادھر جاتے ہیں اس بیوی کے پاس، ہمارے ہاں نہیں آتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ لفظ کہیں، تو انہوں نے بس یہ لفظ کہہ دیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ وہ اتنا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ تو کیا مگر نام نہیں لیے، صاف صاف کیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اتنا کہا ہے کہ تم دونوں کے، وہ سمجھ گئیں یہ ایڈریس ہم سے ہے، مگر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اگر نام ہوتا تو اس کو تلاوت کیا جاتا، تلاوت لوگ کرتے تو ذہن میں یہ بات آتی، او اچھا ام المومنین ایسی تھیں، سیدہ حفصہ ایسی تھیں۔ مگر جب یہ کہا جاتا ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل جو ہے نا وہ جھک، تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دونوں کون ہو سکتے ہیں؟ تو جس کے علم میں بات آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ایک انسانہ تھیں، ان سے ہلکی پھلکی کوتاہی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کی ہے اس لیے کہ وہ خواتین رول ماڈل تھیں، تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے اللہ نے، امت کی مائیں ہیں، تو اس لیے ان سے معمولی سی بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ فوراً اصلاح کر رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، نام نہیں لیا۔ یہاں بھی دیکھ لیں تو بہرحال اس نے کیا کیا، راودت کا معنی سمجھ رہے ہیں نا، کہ انسان اپنی گفتگو میں ذرا لوچ پوچھ کرے، خاص طور پر جو خاتون کسی غیر مرد سے جب بولتی ہے نا تو ایسے ہیں کر کے بولنا، سر ہلانا،
عجیب و غریب قسم کی مسکراہٹ چہرے پہ لانا، یہ جیب نہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا، وہ فوراً اس حرکت سے ایسا اپنے دل کو پھینک بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بس ہے تو یہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی غیر اجنبی مرد سے بات کرنا پڑے تو اپنے لہجے کو کرخت کر لے، سخت کر لے، تاکہ دوسرا سنے کہ یہاں نہیں بات کی جا سکتی، یہ تو ڈاڈی ہے، ڈاڈی۔ بس اسی وقت ذہن سے بات ہی نکل جائے گی۔ وہ شیطان جو آ کے بیٹھتا ہے نا، وہ فوراً سوا نکل جائے گا۔ وہ بھائی نہیں، شیطان بزدل ہے نا، وہ بھاگ جائے گا فوراً۔ اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرے، حجاب میں کرے، پردے میں، اور سخت قسم کا لہجہ اپنا کے۔ بس مثلاً گھر میں اکیلی ہے، کوئی آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ اجنبی آدمی ہے، تو اندر کون؟ بس آواز ایسی گرجدار سنی تو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہاں مزید کچھ بات نہیں ہو سکتی، چلے جائیں آپ، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے، کہہ دے بندہ ایسے، جو مائنڈ کرنے والا کرے، لیکن جس نے سمجھا ہے قرآن مجید کا وہ کہے گا بالکل اس نے صحیح کہا، بالکل صحیح رویہ اختیار کیا میرے ساتھ۔ تو اس طرح کے راہ ودت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان اپنی، یعنی خاتون جو ہے نا، وہ اجنبی مرد سے جب بات کرے تو بڑی اس کی زبان میں بڑی لوچ ہو، الفاظ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوں، حرکتیں، نظریں اور عجیب، یہ سب دوسرے مرد کو کیا ہے، خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور وہ خاتون اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنی حرکتیں دکھا رہی ہے۔ بس ایک دل میں خیال آ گیا کہ یوسف کو تو ہم نے بیٹا بنانا تھا نا، نہیں بیٹا نہیں، یہ کہاں بیٹا، یہ مجھ سے بھی لمبا ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک باڈی ہے، خوبصورت ہے، گھر میں رہتا ہے، اکیلا ہے، میاں میرا آفس چلا جاتا ہے، تو ہم دونوں اکیلے ہوتے ہیں، جو چاہیں کریں، کون پوچھنے والا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو میاں کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ نقصان ہوتے ہیں بعض اوقات نوکروں کو، نوجوانوں کو، جو اپنے نہ ہوں پرائے ہوں، جن سے شرم پردہ ہوتا ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو اتنا کچھ کہا ہے کہ بھئی یہ جو شادی جب ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، تو عورت کو یہ کہا کہ تم اپنے دیور سے بھی بچ کے رہو، اس کے ساتھ بھی زیادہ کلوز نہ ہو، کیونکہ یہ الحم و الموت، یہ موت ہوتا ہے، موت کا پیغام ہوتا ہے۔ یہ ذرا تم نے تھوڑی سی بات کی، بات کہیں پہنچ جائے گی، تمہارا گھر بھی ٹوٹ جائے گا، اور میاں بھی الگ ناراض ہوگا، اس کو بھی غیرت آ جائے گی، اور پتہ نہیں پھر کیا سے کیا قدم اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے معمولی بات نہیں ہوتی ہے، شریعت نے جو کہا ہے اس پہ عمل بڑا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک کوئی ویڑا ہے تو ایک کوئی گھر ہے، وہ اس کمرے میں ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر رہتا ہے، تو کیا ہوا؟ نہیں بھائی، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے دروازے۔ ایک ہوتا ہے غلقہ، بند کر دینا، ایک ہے غلقہ، زور سے بند کرنا، مراد یہ کہ ایسے بند کیے کہ کھل نہ سکیں۔ تو محل تھا، ایک کمرے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ ہر کمرے میں لے کے پیچھے سے دروازہ بند کرتی گئی اور آگے چلتی گئی۔ یوسف کو کہا اس کمرے میں چلو، اس میں چلو، اس نے کہا پتہ نہیں کوئی کام کروانا چاہتی ہوں گی، یہ بتا رہی ہوں گی کہ بھئی بیٹا یہ کرنا ہے، اور جب اندر بالکل لے گئیں۔ یہ شیطان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جب اس قسم کے جرائم کرتا ہے تو ہمیشہ وہی چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ چھپ کے گناہ کروں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وقالت، اور پھر اینڈ میں جا کے آخری کمرے میں جا کے کہتی ہے حیت لک، تو آ جا، آ جا۔ یہ ہے اندھی محبت۔ تو حیت لک جو ہے نا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ تو آ جا، قریب آ جا۔ تو مراد یہ کہ آؤ،
میرے ساتھ جو چاہو کرو، میں تیار ہوں۔ تو یہ لفظ ہیں حی تلک۔ تو اس کے علماء نے یہ سیدنا کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں، اور کچھ بعد کے اہل زبان جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کے مختلف معنی بتائے ہیں، لیکن مراد یہی ہے، اس کو حی تلک بھی پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو کچھ علماء نے حی تلک بھی کہا ہے، کسی نے ہی تلک بھی کہا ہے، اور کسی نے حی تلک بھی کہا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن مشہور ترین قرات جو ہے نا وہ ہے حی تلک، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب سوچیں، یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے، یہ چھوٹا سا جملہ ایک ماحول بنا کے، اور عورت بھی ظاہر خوبصورت ہوگی، وہ یہ نہیں کہ کم خوبصورت ہوگی، آخر عزیز مصر کی بیوی ہے، خوبصورت خاتون ہوگی، تو اس نے بھی جو کچھ بھی کیا پوری اپنی طرف سے تیاری کر کے گناہ کی جب دعوت دے رہی ہے، صرف یہ جملہ ایک نوجوان کو جو کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑا ہو، اس کے لیے کتنا جوش دلوانے والا جملہ ہے، کتنا جوش دلوانے والا جملہ ہے۔ اور پھر اس میں وہیں پر اسی اکیلی جگہ پر عورت کی اگر کوئی اور بھی حرکتیں ہو جائیں، آپ سوچیں نا کس طرح انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ماحول اجازت دیتا ہو، گھر والے اجازت دے رہے ہوں، اور ماحول کیا ہے، سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے بعد میں یہ برائی کرنے کے بعد کچھ رہ سکتے ہیں وہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے موقع پہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جو جوان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، فرماتے ہیں پناہ اللہ کی۔ بس یعنی میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس طرح کا کام کروں، تو میرے لیے ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ نہیں کہا اس کو، لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کے دل میں اس عورت کا ایک مقام تھا، اور اس عزیز مصر کا بھی ایک مقام تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں، کہ میرے بڑے محسن ہیں، اور پھر میں اس کے بارے میں اب تک کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ عورت جو کچھ بھی کرتی ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید ماں کی حیثیت سے کرتی ہے، لیکن اب اس کا شیطان اس کو یہاں لایا ہے، اور یہ اب مجھے کہہ رہی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس موقع پہ یہ کہنا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جتنا عرصہ بھی جس حالت میں بھی عورت کے سامنے آئی ہے، ان کی کوئی حس جاگی نہیں، اور اس کے اس مطالبے پہ فوراً فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جواب تھا اس کی گناہ کی دعوت کے بارے میں۔ معاذ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اعتصم باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، واستجیر بہ، اور میں اس کی پناہ میں لیتا ہوں کہ وہ مجھے اس گناہ میں واقع ہونے سے، اس گناہ میں پڑنے سے، پھسلنے سے بچا لے۔ یہ بھی وہی حدیث ہے جو اب میں نے ابھی سنائی ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش تلے سایہ پائیں گے قیامت کے روز، جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں ایک نوجوان وہ بھی ہوگا، رجل دعته امرأة ذات مال و جمال، کہ ایک نوجوان ہے، آدمی ہے، اس کو ایک خاتون گناہ کی طرف بلاتی ہے، جو بڑی خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، امیر عورت ہے، اس کو گناہ کی طرف بلاتی ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی عام چیزیں ہیں، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ہمارے جو نوجوان ہیں نا باہر ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، نماز پڑھتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں غیر عورتوں سے بات نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ کچھ ایسے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو ایسے نوجوانوں کو بھی پھانستے ہیں۔ اسی طرح کے واقعہ ہوا وہاں پہ نارتھ امریکہ میں، ایک بڑا اچھا نوجوان دیندار، اس کو کوئی لڑکی ملی،
اس سے باتیں کی. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. بہت اچھی بات ہے، تم مسلمان ہو، یہ ہو وہ ہو. اس نے کہا بھائی یہ تو مسلمان ہونا چاہتی ہے. وہ سمجھ گئی، لیکن وہ چالاک تھی. تو باتوں میں دوستی بڑھ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا شروع کر دیا اس نے. اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ اس سے گناہ بھی ہو گیا. اور جب یہ سب کچھ کر بیٹھا لڑکا، تو لڑکی اس کو کہتے ہاں مسلم. اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو یعنی اس طرح شرمندہ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ دوستیاں اچھی نہیں ہوتی. تو قال معاذ اللہ، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے، احسن مثوایا اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا. یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ مقام دیا کہ اس مقام پہ آ کے میں اس قسم کی حرکت کروں. میں پہلے بھی بچتا رہا ہوں، تب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. اگر میں یہ کام کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھکانہ جو ہے نا انتہائی برا بنا دینا میرا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہوتے ہیں. یعنی تو بڑا ظلم ہوگا. اللہ کبھی ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا. ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے. دوسرا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ اس خاتون کو باور کرا رہے ہیں، سنو انہو ربی، بے شک وہ یعنی تمہارا شوہر وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے. اس نے بڑا احسان کیا ہے. احسن مثوایا، وہ مجھے خرید کے گھر لایا اور اس گھر میں بہترین ٹھکانہ دیا، مجھے عزت دی. کیا میں اس کی عزت کو بٹا لگاؤں؟ کتنی احسان فراموشی ہوگی اگر میں یہ حرکت کر بیٹھوں تو. یہ تو ظلم ہے. انہو لا یفلح الظالمون، یہ تو بڑا ظلم ہوگا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو بچانے کی جو اس موقع پہ کوشش تھی وہ کی. اب کیا ہوا؟ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا بھی ہی اس کا، یعنی یوسف علیہ السلام کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس عورت نے اپنی طرف سے پوری تیاریاں کی، پوری کوششیں کی کہ کسی طرح میں پھسلا سکوں سیدنا یوسف علیہ السلام کو. اور وہ مسلسل یہ کرتی رہی، مسلسل کرتی رہی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، اس کی یہ حرکتیں جو تھیں اس کو دیکھ کے شاید یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے. وَهَمَّ بِهَا کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے. یعنی ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا کہ چلیں میں اس گناہ میں پڑ جاؤں. جس میں وہ نہیں پڑے وہ پڑ جاتے. کیوں نہیں پڑے؟ آگے فرمایا لولا، اگر نہ ہوتا کہ ان کے رآ وہ دیکھتا برہان ربی، اپنے رب کی برہان کو. رب کی برہان کیا ہے؟ رب کی برہان یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بات سمجھ آئی کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں. اندر ہی دل ہی دل میں انہوں نے اپنی گفتگو کی. یہ گناہ ہے. یہ عورت اور اس کا خاوند محسن ہے دونوں. یہ بڑی زبردست خیانت ہوگی اگر میں اس گناہ میں پڑتا ہوں اور اپنے مالک کو میں دھوکہ دوں. بڑا ظلم ہوگا. اور دوسری یہ کہ میں کس کی اولاد ہوں. تیسری یہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح کئی چیزیں فوراً دماغ میں آئیں، دل میں کھٹکیں، اور اللہ نے ان کو بچا دیا. یہ سارے براہین ہیں. اپنے رب کی برہان کو اگر وہ نہ دیکھتا تو وہ گناہ میں پڑ چکا ہوتا. تو برہان یہی ہے، او بھائی تو مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو بڑی زبردست خیانت ہے. اور دوسرا یہ کہ تم کس کی اولاد ہو.
تو یہ سب چیزیں فوراً دماغ میں گھوم جائیں، اگر پہلے سے تھوڑی سی یہ باتوں کا علم ہو تو دماغ میں ایسے موقع پر فوراً گھومتی ہیں اور بندہ پرے ہٹتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، اس طرح ہوا، بس وہ برہان انہوں نے دیکھی، پیچھے ہٹ گئے اور یہ بات کہہ دی معاذ اللہ، کذالک، اسی طرح ہوا، کیوں ہوا؟ لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی براہین دیکھنے کے بعد الحمدللہ اس کا اثر ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے جس میں پڑ جاؤں گا، مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو فوراً ان کے دماغ ہی دوسری طرف پھر گیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ، انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو خالص کیے ہوئے تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اندر باہر سے پاک کیا ہوا تھا، جو انتہائی نیک لوگ تھے، بہترین انسان تھے۔ بہترین انسان وہی ہوتا ہے نا جو اندر باہر سے پاک اور گناہ میں نہ پڑے، بے حیائی سے دور رہے۔ تو واستبق الباب، تو وہ دونوں دوڑے، البابا، دروازے کی طرف، وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، قمیص اس کی۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف بڑھ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے، اور وہ آگے، عورت پیچھے۔ تو یہ ہے واستبق الباب، مسابقہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے حضرت یوسف تھے اور پیچھے عورت تھی۔ ظاہر ہے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تو تھا، اب دروازہ تو بند تھا، اور سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دروازے کو کھولتے جاتے ہیں، وہ کھل بھی جاتا ہے، نکل جاتے ہیں، پیچھے سے وہ بھی آتی ہے، پھر دوسرے دروازے پر اس طرح وہ کھولتے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں، اور پیچھے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ آگے، یہ پیچھے۔ اگر کوئی کہتا ہے وہاں تالے لگے ہوئے تھے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تالوں کو بھی کھول سکتا ہے۔ ہاں، کبھی دیکھا آپ نے کوئی ہائی وے پہ جا رہے ہوں، مال روڈ جو لاہور کی ہے اس پہ آپ جا رہے ہوں، تو جگہ جگہ نا وہ آتے ہیں، لائٹس آتی ہیں، ٹریفک لائٹ۔ تو ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، ایک ٹریفک لائٹ کا انتظار کر کر کے جب آگے چلتا ہے تو وہ دوسری بند ہو جاتی ہے، پھر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، ہر جگہ 2-2 4-4 منٹ اس کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ بھی پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، جو ہی قریب پہنچتا ہے لائٹ کھل جاتی ہے، وہ چلتا جاتا ہے، دوسری بھی کھل جاتی ہے، وہ چلتا جاتا ہے، تیسری بھی کھل جاتی ہے، چلتا جاتا ہے۔ تو یعنی اسی طرح کوئی بندوبست کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آج کل تو ویسے ہی ڈور ایسے ہیں کہ آپ ان کے قریب جائیں تو ٹھک سے وہ کھل جاتے ہیں، ہاں، ٹھک سے کھل جاتے ہیں، اور ویسے اس کو کھولنا چاہیں تو بالکل نہیں کھلیں گے۔ دروازے کے پرے کو بندہ کھڑا ہو تو اس کے لیے وہ نہیں ہے، لیکن ادھر جو آنے والا ہے اس کے لیے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازے ایسے کھول دیے، وہ آگے یہ پیچھے، اور اتنے میں کیا کیا، وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیص اس کی، من دبرین، پیچھے سے، اس نے کھینچا نا کہ یوسف کو کسی طرح پکڑے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص اس کے ہاتھ میں آئی، اور یوسف علیہ السلام آگے تھے، اس نے پیچھے سے اس قمیص کو نہیں چھوڑا، وہ آگے بڑھے تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور بس اسی عالم میں وہ دوڑ رہے ہیں۔ اور جب آخری دروازہ کراس کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور یہ بھی پیچھے تھی، تو وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو دونوں نے پایا اس عورت کے سید کو، یعنی خامن کو، لدى الباب، دروازے کے پاس۔ دروازہ کھلتے کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عزیز مصر باہر کھڑے ہیں۔ یہ اور رسوائی کی بات تھی کہ یوسف آگے ہے، قمیص پکڑی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے ہے۔ تو یہ کیفیات ذرا انسان کو ذہن میں لانا، کیا گناہ کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور انسان کی حالت اس موقع پر کیا ہو جاتی ہے۔ تو خامن کو دیکھتے ہی اب بالکل ہی وہ بدل گئی، بالکل بدل گئی۔
کیا کہتی ہے؟ قالت کہتی ہے ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو، من ارادہ، اس کا جو ارادہ کرے، بھی اہل کا، تیری بیوی کے ساتھ، سوءن، برائی کا۔ عشق لفظ سنا ہے؟ عشق کیا معنی ہوتا ہے؟ عشق کہ میں عاشق ہوں، وہ معشوق ہے۔ شاعری میں بھی بڑے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے عشق، کہ انسان جب کسی سے صرف اپنی لسٹ کو، اپنی سفلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی اپوزٹ سیکس سے کو محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اپنی سفلی خواہش پوری کرنی ہے، باقی کوئی محبت نہیں ہوتی، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ نوجوان جس کو اندر رکھ لے گئی ہے وہ، اور اسے کہتی ہے ہی تلک، اور اس کے لیے سارے بندوبست کیے ہیں، اس کو پھسلانے کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہے ہوں گے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم تو میرے لیے ایسے ہو، اور پھر جب وہ باہر نکلا ہے سارا راز کھلتا ہے تو یہی عشق نفرت میں بدل جاتا ہے۔ غرض پوری نہیں ہوئی نا۔ جب غرض پوری نہ ہو تو یہ محبت جو ہے نا، وہ محبت ہوتی ہے تو کچھ اور چیز ہوتی ہے، یہ عشق ہے۔ یہ جب پوری نہیں ہوتی غرض، تو اب یہی عشق نفرت میں بدل گیا ہے۔ اب وہی جو چند لمحے پہلے بڑا محبوب تھا، بڑا خوبصورت تھا، جس کو یہ کہا جا رہا تھا ہی تلک، اب وہ دشمن۔ تمہارا کیا خیال ہے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ یہ برائی کا ارادہ کیا ہو، اس کو غیرت بھی دلا رہی ہے، تمہاری بیوی بھی اہلکا، میں تیری بیوی، مجھ پر اس نے ڈورے ڈالے ہیں، مجھے اندر لے گیا ہے، مجھ سے یہ برا کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی ایک بات سمجھائی ہے نا، کہ خاتون کو ینگ سی لڑکی جا رہی تھی کسی راستے پہ، تو کھڑا ایک نوجوان عاشق، تو اسے دیکھ کے کہتا ہے کیا تم خوبصورت ہو، آئی لو یو۔ یہ تو عام سے جملے ہیں نا آج کل، کھڑے کھڑے آئی لو یو، کھڑے کھڑے محبت آ جاتی ہے بس۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بات سنو، کس وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہ تم بڑی خوبصورت ہو۔ ٹھیک، ان کے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے یوں مڑ کے دیکھا، اس نے رکھ کے ماری، اس کو لگائی ایک، ان لوگ کے بیٹھے، یہ تیری محبت ہے؟ صرف میں نے اتنا کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت پیچھے آ رہی ہے، تم نے آنکھیں پھیر دی ہیں، یہ تیری محبت ہے؟ یہ حالت ہے ہمارے یہاں۔ یہ عشق یہی چیز ہوتی ہے، آج اس کے ساتھ، کل کو اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ۔ اور یہ عاشق مزاج جو لوگ ہیں وہ پھر ایک کے ساتھ عشق نہیں کرتے۔ تو اس نے بہرحال یہی کچھ کیا، اس لیے دین میں محبت کا جو لفظ ہے نا، محبت کا، وہ استعمال کیا ہے۔ محبت روٹ کیا ہے اس کا؟ ہاں، پڑھیں اس کو ملا کے، ہاں کہاں سے نکل رہی ہے؟ حلق سے، اور با پہ آ کے کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، بس اس کا نام ہے محبت۔ یہ لفظ ہی ایسا ہے، اس کو بدنام نہ کیا جائے، اسے بدنام نہ کیا جائے، یہ لفظ ہی ایسا ہے، حب، بس۔ قرآن یعنی عربی زبان کے جو الفاظ ہیں نا، اس بڑے قابل غور ہیں، اگر ان پہ غور کریں نا تو آپ کو کیا اس میں گہرائی ملتی ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں اس زبان میں، اس لیے تو اس میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو بہرحال وہ اب یہ کہتی ہے، بالکل بدل گئی، کہتی ہے پھر سزا بھی خود تجویز کرتی ہے، الا ان یسجنا، ہاں مگر یہ کہ وہ قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا سزا دیا جائے دردناک قسم کی۔ الزام لگا دیا ہے، تہمت لگا دی ہے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شرافت پہ، ان کی نیک نیتی پہ۔ اب اس نے جب یہ لفظ کہے تو جب الزام آتا ہو
اور بندہ اس سے پاک ہو تو اس کو بولنا چاہیے، یہ نہ کہ خاموش رہے، جی بڑے ہیں میں کیا بولوں، اور جو مجھ پہ الزام لگ رہا ہے اس میں بدنام ہو رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں نے ان کی خاطر اپنے آپ کو بدنام کروانا پسند کر لیا نہ۔ عزت پہ جب حرف آتا ہو اور انسان کے اوپر بڑا زبردست غلط قسم کا الزام لگتا ہو تو بندے کا فرض ہے کہ وہ بولے۔ اور یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے قالا، انہوں نے کہا ہیا، یہی ہے، اسی نے، راودتنی، پھسلانا چاہا تھا مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، میں نے نہیں کیا تھا، بس یہ الزام ہے، بس اتنا میں جواب دے دوں، اسی نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، یہی مجھے اندر لے گئی تھی، اور اندر جا کے اس نے مجھ سے یہ لفظ کہے تھے، لیکن زیادہ تفصیل نہیں بتائی، بس اتنی بتایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، عن نفسی، میرے نفس سے، اسی نے چاہا تھا کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ برائی کروں، بس اتنی مدافعت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کی۔ تو اس شبہ کو یا اس الزام کو یا تہمت کو انہوں نے دور کرنے کے لیے یہ صاف کہہ دیا، بس اتنا کہا تو وہ شہیدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہ نے، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، تو یہ جو گواہی دینے والا تھا وہیں موجود تھا، وہ کون تھا؟ وہ عزیز مصر کا ایک بہت بڑا مشیر تھا، بڑا عقل مند، ذہین، حکیم انسان تھا۔ تو عزیز مصر نے اس سے مشورہ بھی کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو اس نے اس موقع پر یہ بول کے کہا کہ اس کا حل آسان سا ہے، وہ یہی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ گواہی یوں منظور کر لی جائے کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت پھر سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ مرد پھر آگے بڑھا ہوگا نا، اور اسی نے چاہا ہوگا نا کہ میں عورت سے آگے سامنے سے ہی پہلے اس پہ قابو پاؤں اور پھر اس کے بعد کچھ کروں، تو اس لیے اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے عورت کی تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ پہل یوسف نے کی ہے، اس اعتبار سے پھر وہ عورت کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، میری عزت کو تاتار کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ایسی صورت میں یہ یوسف جو ہیں وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص یعنی یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ، تو پھر وہ جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ پھر اسی نے اٹیک کیا ہوگا اور یوسف بچنے کی کوشش میں بھاگے ہوں گے، اور اس نے قمیص پکڑ کے اس کو کھینچنے کی، مزید قابو کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور یوسف اپنے بچاؤ کی خاطر جب بھاگے تو اس کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، تو ایسی صورت میں وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یوسف جو ہے نا وہ سچے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بعض علماء نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ مرد جو ہے نا عورت کو جب عورت سے وہ قریب ہوتا ہے تو وہ اس کے جو شرمگاہ ہے اس کے آگے سے ہوتا ہے، عورت کو پیچھے سے وہ نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ملعون، کہ وہ شخص بڑا ملعون ہے جو اپنی بیوی کو پخانے کی جگہ سے آ کے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ملعون ہے آپ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اگر اگلی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک مرد کی کوشش ہے، اور اگر پیچھے کی ہے تو مرد ایسا نہیں کرتا، مرد ہمیشہ آگے سے کرتا ہے، آگے کی کوشش کرتا ہے، تو پیچھے کی کوشش پھر اسی کی ہوگی، مرد کی نہیں ہوگی۔ تو ایسے بڑا خوبصورت فیصلہ ہو گیا اور بات سمجھ آ گئی۔ فلما رآ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے، قمیصہ، اس کی قمیص کو، کہ قدہ، کہ وہ پھاڑ دی گئی ہے، من دبرن، پیچھے سے، تو میاں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یوسف سچا ہے اور عورت میری جھوٹ بول رہی ہے اور اس پر تہمت لگا رہی ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ انہو من کیدکن، یہ بہتان اور اس طرح کی ہلڑ بازیاں اور دوسرے کی عزت کو تار تار کرنا، یہ تمہاری چالوں میں سے، جو بہت سی چالیں چلتی ہو ان میں سے ایک چال یہ بھی ہے، اور کچھ نہیں، یہ مکر ہے جو تم نے ابھی کھیل کھیلا ہے سارا۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے ان کیدکن عظیم، قید چال کو کہتے ہیں،
ہیلوں کو کہتے ہیں. تمہاری چالیں، تمہارے ٹرکس بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. کیونکہ عورت کی طرف سے اگر کوئی ٹرک مرد کے خلاف استعمال کیا جائے تو مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹرک سے نکلنا. وہ پھنس جاتا ہے. اور یہاں عظیم کا ہے. اور دوسری طرف قرآن مجید کو پڑھیں تو وہاں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو چال ہے وہ بڑی ضعیف ہے. اور یہاں عورت کی چال کا ہے بہت زبردست ہوتی ہے. کیا فرق ہے؟ عورت شیطان سے بڑی ہے. فرق یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو بیوی اپنے میاں کے سارے عیبوں کو جان لیتی ہے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ مرد کی کوئی خامیاں نہیں جانتا، جسمانی خامیاں. وہ زیادہ سے زیادہ اوپر سے بندے کو خراب کرتا ہے. لیکن عورت مرد کی ساری جسمانی خامیاں خوبیاں جانتی ہے. وہ اگر مرد کی صرف جسمانی خامیوں کو ہی بیان کر دے، آدمی کیا رہتا ہے باقی. بہت بڑی چال ہے یہ. اسی کو کہا ہے ان کیدکن عظیم. اس لیے بیوی کے ساتھ بنا کے رکھنا پڑتی ہے. ہاں عزت چاہیے تو بنا کے رکھنی پڑے گی، ورنہ اس کا ایک جملہ بھی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو بہرحال یہاں یہی ہوا کہ اس نے کہا ان کیدکن عظیم. اب وہ کہتا ہے عزیز مصر یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف، یوسف اے یوسف، یا یہاں چھپا ہوا ہے. اے یوسف اعرض عن ھذا، درگزر کرو اس سے. اب وہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو حکم دیتا ہے جب حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے، جب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی کی غلطی ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو وہ کہہ رہا ہے یوسف تو چھوڑ، بس اب جانے دو، اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، مٹی پاؤ. اب اس کو بیان نہ کرنا کسی کو، یا بار بار یاد نہ کرو، بس اس کو یہ کہہ دیا اعرض عن ھذا. اور بیوی کو کہا واستغفری انتی، یعنی تم گناہ کی معافی مانگو. کس سے گناہ کی معافی مانگو؟ اللہ سے یا مجھ سے؟ یعنی مجھ سے کہو کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. کیونکہ تمہارا یہ گناہ تو ہے، قصور تو ہے. میں بطور عزیز مصر کے تمہیں چاہوں تو سزا دے سکتا ہوں، مگر میں نہیں دینا چاہتا. میں معاف کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم پر بھی پردہ پڑ جائے. تو بہرحال یہاں پر اب مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہاں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے مقابلے میں بڑا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہے. پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ حرکت دیکھے میاں تو میاں کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے تھا نا. وہ بجائے اس کے کہ یوسف کو تو بے قصور تھے ان کو تو کہہ دیا، مگر بیوی کو کیا کہ تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے مجھ سے معافی مانگو. یہ نہیں کہتا میں تمہیں سزا دوں گا، تم نے میری عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے، گھر سے نکال دوں گا. کوئی بھی سزا وہ نہیں دینا چاہتا. تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کی جو عزت ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کی غلطی پہ پردہ ڈالے، ورنہ عزیز بھی بدنام ہوگا. نہ صرف بدنام ہوگا بلکہ وزارت بھی جاتی رہے گی. کیونکہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا. وہ نکل جاتی، وہ کسی اور کو کہتی ہے جی میرا خامد یوں ہے یوں ہے یوں ہے، گھر کے سارے عیب جا کے بتا دیتی. اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس موقع پر یہ دھاندلی کی، اس موقع پر اتنی جائیداد لوٹی، اپنے نام لکھوا لی. کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرپشن اور یہ وہ کئی مسائل ہوتے ہیں جس سے نا بدنام ہونے کے ڈر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑا ڈھیلا ہے اپنی بیوی کے حق میں. شرن دیکھا جائے تو بس زیادہ سے زیادہ بات اتنی ہے، ہونا ایسے چاہیے.
ہونا ایسے چاہیے، کیونکہ بیوی سے غلطی ہو گئی ہے، اب قانوناً اس کو وہ چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، مگر کوئی سزا کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو شریعت نے حد کے طور پر مقرر کی ہوئی ہو، یا ان کے کوئی قانون میں ایسی کوئی سزا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے خود ساختہ جو وہ ایک غیرت ہوتی ہے، اس نام پہ انسان کوئی ایکشن لے لے، یہ شریعت ہماری میں بھی غلط ہے اور پہلے قوانین میں بھی یہ چیزیں غلط تھیں کہ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، مجرم کو مجرم بنائیے، عدالت میں لے جائیے، وہ فیصلہ کرے گی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ بیوی ہو یا بھائی ہو یا کوئی شوہر ہو، اس کے خلاف بندہ ایسا ایکشن لے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر بیٹھے۔ پھر قانون جب حرکت میں آئے گا تو وہ چھوڑے گا تھوڑی۔ تو وقال نسوتن، اور کہا عورتوں نے، فی المدینتی، شہر میں، امراۃ العزیز، عورت عزیز کی، تراودو، وہ پھسلاتی ہے، فتح، اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ اب یہ بات پھیل گئی، اور بات پھیلی کس میں؟ شہر کی جو عورتیں ہیں۔ یہ عورتیں کون ہیں؟ عام عورتوں میں نہیں، یہ اسی کلاس کی جو عورتیں تھیں نا، ان خواتین میں یہ بات پھیل گئی کہ دیکھیے جی، عزیز مصر اتنا بڑا وزیر، منسٹر، اس کی بیوی ایک غلام پہ ریچھ گئی ہے، ایسی محبت اس کے دل میں داخل ہو گئی کہ اندھی ہو گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غلام کے ساتھ اس نے اپنا سارا تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، غلاموں کے ساتھ، اتنی بڑی اونچی کلاس کی عورت غلام کے ساتھ۔ اور بھائی رکھنا ہوتا تو کسی بڑے انسان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہوتا، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا، کوئی پیسہ ہوتا، کوئی اس کی حیثیت ہوتی، کوئی اپنے آپ کو تو دیکھتی کہ میں کس کیٹیگری کی ہوں، میری کس کلاس کی خاتون ہوں۔ وہ گری ہے تو کہاں جا کے گری ہے؟ یہی تو کھلی گمراہی ہے اس کی، اس کو رہنا نہیں آتا اس سوسائٹی میں۔ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں ہماری، ہم لوگ چھوٹوں سے نہیں ملتے، چھوٹوں کو گھاس نہیں ڈالتے، بڑوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑا افسر ہوتا، کوئی بڑا انسان ہوتا، غلام کے ساتھ جناب۔ یہ ہر دور میں یہ کلاسز اس طرح تقسیم ہوتی رہی ہیں، اور جس فیلڈ کے یا جس کیٹیگری کے کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی کلاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے۔ اور اگر کوئی نیچے دیکھے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اچھا افسر نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکے گا، یہ ہمارے ساتھ اگر رہے گا بھی صحیح تو خواہ بہت سے مسائل میں رکاوٹیں بنے گا۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی، یا دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ شہر کی جو عورتیں ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ کریں نا، شہر کی عورتیں یعنی اسی کلاس کی اور انہی عادتوں کی، انہوں نے اس طرح کے کمنٹس دیے ہیں کہ ہم سمجھتی ہیں کہ اس نے غلام کے ساتھ اس طرح کر کے اپنے مقام کا احترام نہیں کیا۔ دوسرا مطلب یہ کہ یہ اگر اپنی ہی کلاس کے کسی نوجوان کے ساتھ رہتی تو وہ شاید زیادہ مناسب تھا۔ سوچیں دیکھیں، سب کی سوچیں بھی ایک جیسی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط کام کیا اس نے، بڑی بد اخلاقی کا کام کیا ہے، ہمیں بدنام کرانے کا کام کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بس غلام ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ایسی اندھی ہو گئی ہے اس کے پیچھے کہ اس نے اپنے رتبے کا، اپنے مرتبے کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ تو یعنی یہ لحاظ کرنے والی، اپنے مرتبے کا لحاظ کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو، اس لیے کہ وہ کام ہی ایک جیسے ہیں نا۔ تو پھر اس جملے میں، ان جملوں میں ایک اور بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو کمنٹس دیے ہیں انہوں نے، اس میں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اصل میں انہوں نے کمنٹس اس لیے دیے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کو معمولی عورت نہیں ہے، بڑی سمجھدار ہے، اس نے ایک غلام پر
ڈورے تو ڈالے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں اس نے بڑی غلطی کی ہے، یہ ہم تو سمجھتے ہیں وہ بڑی گمراہ ہے. دوسرا مطلب یہ تھا کہ ان کے اپنے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ ہم جاننا چاہتی ہیں کہ وہ لڑکا ہے کون سا نوجوان ہے جس کے پیچھے اتنی اندھی ہو گئی ہے. یہ جملہ ہی ان کا بتا رہا تھا. اس لیے آگے دیکھیے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، پھر جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتوں کو. یہ ہے مکاری ان کی کہ کمنٹس دے کے اصل میں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لڑکے کو دیکھ لیں، ہم بھی جج کریں کیسا ہے وہ. اب یہ ہے ان سارے عمراء کی، بڑے بڑے جو حکومت کے عہدیدار تھے، ان سب کی عورتوں کو اس نے بلا بھیجا کہ آؤ میرے ہاں، اور میرے ہاں فلاں دن پہنچو، دعوت ہے تم سب کی. اب بڑی عورت کی دعوت ہو تو سب پہنچتی ہیں، لیکن تھیں سب مکار. اور اس نے ان کی مکاری کو کہ مجھے الزام دے رہی ہیں، میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو. تو بہرحال آ گئیں. جب آئیں تو آنے سے پہلے اس نے کیا کیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تیار کی ان کے لیے مسندیں. یعنی بڑا حال تھا، اس حال میں دیوار کے ساتھ نیچے گدے بچھا کے پیچھے گاؤ تکیے لگا دیے کہ آپ یہاں بیٹھے. بڑا خوبصورت ایک منظر بنا دیا نا. اور ساری عورتیں ہیں بیٹھی ہیں وہاں. بس اتنی سی بات تھی. لیکن یوسف کو دکھانے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ ان کی خدمت میں پھل رکھے، اور پھل کے ساتھ ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی، اور کہا کہ آپ بسم اللہ کیجئے، پھلوں کو کاٹیے اور کھائیے. تو پھلوں کو اٹھایا انہوں نے، اور کاٹنے کے لیے جب چھری اٹھائی تو عین اسی وقت اس نے کہا اخرج یوسف، ذرا نکل آ علیہن، ان پر لاؤ ان کے سامنے ذرا. تو یوسف جو ہی سامنے آئے تو ادھر چھری جو تھی یہ پھل کے اوپر چلنا تھی، تو وہ دیکھتی رہ گئیں. فلما رأینہ، پھر جب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، مروب ہو گئیں اس سے. اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت. تو بس قابو میں نہیں رہ سکی. وقطعن ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، چھری کہیں اور چل گئی. اور کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، واللہ نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ. یہ تو بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑا خوبصورت فرشتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھی گیا، میں نے ان کو سلام کیا. تو یہ فرمانے لگے یوسف، مرحبا بک من اخ و نبی، مرحبا آپ کو، ہمارے بھائی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ اتنے خوبصورت تھے وہ کہ اس وقت کی دنیا کا جو آدھا حسن تھا وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اتنے خوبصورت تھے. تو بہرحال یہ حال ہوا کہ صرف دیکھ کے ہی یہ خیال نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور پیچھے سیب ہے، کاٹنا سیب کو ہے، وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ بیٹھی. ایسے ہوش ان کے اڑے، ایسی دیوانی ہوئی. یہ جو کلچر ہے آپ دیکھ لیں نا، یہ کلچر دیکھ رہے ہیں نا کہ ایلیٹ کلاس کی عورتیں نوجوانوں کو اپنے ہاں بلاتی ہیں اور ٹٹولتی ہیں اس کو، کیسا ہے یہ، کیا خیال ہے، کمنٹس، اور کمنٹ دے دیے کہ واللہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، معصوم سا جان ہے، یہ کیا کہتے ہیں، بیبی سا ہے.
لڑکیاں جب کسی خوبصورت نوجوان کے بارے میں کمنٹس دیتی ہیں کیا کہتی ہیں اس کو؟ نام دیکھیں نا، لڑکے بھی تو نام رکھتے ہیں نا، لڑکی کوئی خوبصورت لڑکی ہو اس کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں نا. تو اسی طرح لڑکیاں بھی لڑکوں کے نام رکھتی ہیں. یہ کلچر چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ ان ھذا الا ملک کریم. تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ ایلیٹ کلاس اور خاص طور پر اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ اپنے ہاں عورتیں بھی ان کی اکٹھی ہوں، مرد بھی آئیں تو یہ مردوں کے بارے میں سوچتی ہیں یہ کیسا ہے، کیسا لگ رہا ہے، اسمارٹ بوائے ہے، انرجیٹک ہے، اور کیا کیا کمنٹس ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. تو لفظوں میں ہی دوسرے کو ابھارا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے. قالت، تو جب ان کی حالت دیکھی عزیز مصر کی بیوی نے کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ. تو اب عورت نے کہا کہ تم مجھے بدنام کرتی تھی اس شخص کے بارے میں، کہتی ہو کہ کس نوجوان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی بڑا انسان ہوتا. سمجھ آ گئی اب تمہیں؟ میں تو تمہاری تو حالت یہ ہوئی ہے کہ تم نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، اور میں وہ ہوں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں، تو میرا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ شر ہے، شر. یہی شر ہوتا ہے کہ انسان غیر مرد کو، عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر میں رکھے، پھر اس کو اپنے خاوند میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، دوسروں میں خوبی نظر آتی ہے. ہر بات جو خاوند کی ہے وہ الٹی نظر آئے گی، اور دوسرے کی ہر بات چاہے وہ شیطانی ہے وہ بڑی اچھی نظر آئے گی. اسی لیے تو اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت کسی غیر مرد سے ہاتھ نہ ملائے. اب اسی کا سروے کر لیں کہ ایک غیر عورت جب کسی غیر مرد سے ہاتھ ملاتی ہے تو اس عورت سے یہی پوچھیں کہ اس کا ہاتھ کیسا تھا. تو جو کمنٹس ان کے ہیں وہ لوگوں نے جمع کیے ہیں، آرٹیکلس آئے ہوئے ہیں اس پہ، نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے. اس لیے تو منع کیا ہے کہ غیر عورت سے مرد بھی ہاتھ نہ ملائے اور مرد بھی غیر عورت سے ہاتھ نہ ملائے. ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر دیوانے بھی ہو جاتے ہیں یا دیوانیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ منع ہے. تو یہاں بھی ہی کچھ ہوا. وہ کہتی ہے ذالکن الذی لمتننی فیہ. تو یہ ہے وہ شخص جو تم ملامت کرتی ہو مجھے جس کے بارے میں کہ غلام پہ ریچھ گئی ہے. اب سوچ لو تم نہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں اور دیوانی ہو گئی اور اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، اور میں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں میرا کیا حال ہوتا ہوگا. اپنی گویا کہ اس نے معذرت ان کے سامنے پیش کر دی کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنے مقام پہ صحیح ہوں. اب سنو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِهِ، میں نے یقیناً اس کو پھسلانا چاہا تھا اس کے نفس کے بارے میں، فَاسْتَعْصَمَ، تو وہ بچ نکلا. میں نے سارے بندوبست کیے، اندر تک لے گئی، مگر وہ بھاگ کے چلا گیا اور بچ گیا. باقی جو شرمندگی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہی، جو بدنامی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہی. بری خواہش نفس پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. میری عزت خاک میں ملتی ہے، میرے شوہر کی عزت خاک میں ملتی ہے، میں کس کی بیوی ہوں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. پھر وہی غالب آتا ہے شیطان اور کہتا ہے اس کو، اور پھر وہ کہتی ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں اگر یہ نہ کیا اس نے تو لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور قید خانے میں جا کے ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. میں نے اس کو عزت دے رکھی ہے تو جو میں کہوں گی اس کو ویسے کرنا پڑے گا، ورنہ میں قید میں ڈلوا دوں گی. اب یہ قید میں ڈلوانا کیا ہے؟ وہ الزام لگانا ہے نا. یہی الزام ہی لگتے ہیں نا. بڑے لوگ اپنے قصوروں کو چھپانے کے لیے چھوٹوں پر الزام لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قانون کا ہاتھ نہ پڑے، بلکہ ان پر پڑ جائے، یہ جیل میں چلے جائیں، ان کو ہم تھوڑی بہت سپورٹ کرتے رہیں گے لیکن ہمیں کوئی نہ پکڑے، ہم بدنام نہ ہوں. قال، سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھی بات کہ یہ تو ڈٹرمن ہے، یہ تو شیطان ابھی بھی اس کے دماغ سے رخصت نہیں ہوا بلکہ یہ تو اور مشتعل ہو گئی ہے.
ہوتا یہ کہ یہ توبہ طائب ہوتی، گناہوں سے باز آ جاتی، مگر یہ تو اور تیز ہو گئی ہے۔ تو فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ، مجھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسی موقع پر رب کی طرف دعا کی، اس سے فریاد کی کہ مولا، قید خانہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اس گناہ میں پڑ جاؤں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ یہ زنا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور اگر اللہ تو نے یہ مہربانی نہ کی، تو نے مجھ میری مدد نہ کی، تو یہ بھی ڈر ہے کہ میں کسی غلطی میں پڑ جاؤں، کیونکہ ان کا گھیراؤ میرے ارد گرد ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے میں خوبصورت بھی ہوں، انہوں نے میرے بارے میں یہ کمنٹس بھی دے دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ، مجھے تیری مدد چاہیے، ورنہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھوں گا، اور اگر میں گناہ کر بیٹھا تو میں گناہ کر کے گویا کہ جاہلوں والا کام کر بیٹھوں گا، یعنی جاہل جس طرح گناہ کے کام کرتا ہے میں بھی ویسے کر بیٹھوں گا۔ دیکھیں، انسان کو اچھائی چاہے تو اللہ نے اچھائی کے راستے بھی اس کے لیے کھول رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے، بشرطے کہ بندے کے اندر نیکی ہو، اس کی تڑپ ہو۔ تو ہوا کیا، فاستجاب لہ، پس قبول کر لیا دعا کو، لہو، اس کی، ربہ، اس کے رب نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست کر دیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو ان عورتوں کے مکر اور فریب سے نکال کے صاف و شفاف باعفت نکال کے لے جائیں گے، اور ان کا خیال بھی پھیر دیں گے۔ بس اتنا اللہ نے طے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خوب سننے والا ہے، العلیم، اور دلوں کی حالت کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے مخلص تھے، دل ان کا جو تھا اللہ وہ بھی جانتا تھا، اور ان کی دعا کو بھی انہوں نے سنا۔ پھر کیا ہوا، ثم بدا، پھر ظاہر ہو گیا، لہم، ان کے لیے، من بعد اس کے، ما، جو، رأو، انہوں نے دیکھیں، الآیاتی، نشانیاں، کچھ نشانیاں ان کو نظر آئیں۔ کیا نشانیاں؟ کہ لوگوں میں بات پھیل رہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا وہ غلام پر ہیچی ہوئی ہے، اسی نے یہ غلطی کی ہے، اور اسی نے اس لڑکے کو پھانسنا چاہا ہے، وہی ہے، وہی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اس طرح کی بدنامی جب لوگوں میں عام ہوئی، اور یہ خاندان، یہ خاص طور پر یہ عورت بدنام ہو رہی تھی، تو اب کیا کرتے ہیں؟ بڑے لوگ ہی کچھ کرتے ہیں نا، اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے یا اس الزام کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں کہ اس کو پکڑو، قید میں ڈال دو۔ جب قید میں ڈالیں گے پبلک کو پتہ چل جائے گا بھی قصور تو اس کا تھا، ان کا تھوڑی تھا، قصور تو اس کا تھا، ان کا تھوڑی تھا۔ اس طرح چھوٹے جن کو قید کر دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں کوئی خبر آ جاتی ہے، بدنام وہ ہو جاتے ہیں، اور اصل جو مجرم ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھیں۔ کچھ نشانیوں کا مطلب ہے کہ لوگ اب تبصرے کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں، ہم بدنام ہوں گے، ہم بڑے لوگ ہیں، بڑی عورتیں ہیں، بڑے عہدیداروں کی بیویاں ہیں، یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور انہوں نے کی ہیں، واقعی لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بدنام، یہ تو سب کچھ ہم سے چھن جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اس کو پکڑو، جیل میں ڈال دو، لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیں اس کی غلطی تھی نا، جس کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا ہے نا، یہ غلام ہو کے بڑی عورتیں اس کو لفٹ ہی نہیں کراتی ہوں گی، یہ پیچھے پڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈالو۔ بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مجرم کون ہوتا ہے؟ جرم کسی کا ہوتا ہے تو چھوٹوں کو مجرم بنوا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ ساری عمر جیل میں گزارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آپ کو میں حقیقت بتاؤں، اس وقت بھی جو جیل میں لوگ ہیں نا، اگر ایک منصف معاشرہ ہو، ایک صحیح معنوں میں صحیح انصاف پسند عدالتیں ہوں، تو ایسے مجرموں کو نکال کے ان سے پورے راز کھلوائیں، پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ معاشرے میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جرائم کیا کیے
اور ان کو پکڑنے کے بجائے کن بے قصوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک حقیقت ہے، آپ اس وقت کہیں بھی چلے جائیں یہی نظر آئے گا آپ کو، جیل میں چلے جائیں، اکثر یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارا کیا قصور ہے۔ انہیں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، 25 30 سال گزر جاتے ہیں، ان پر فرد جرم بھی نہیں لگتی۔ تو یہ ہے، یہ بڑی کلاس کے کام ہوتے ہیں۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، کہ اس کو ایک وقت تک نہ جیل میں ڈال دیں تاکہ جو معاملہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا پڑ جائے، لوگ بھول جائیں، پھر اس کو نکال دیں گے۔ ہے بے قصور، مگر فی الوقت اسی کو ملزم بنائے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔